سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منبر پہ ایک مرتبہ کھڑے تھے اور سیدنا امام حسین ابھی مختصر جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے تو حضرت فاروق اعظم خطبہ دے رہے. توجہ کرے, اسی درمیان جو حضرت امام حسین کے ہم عمر نوجوان صحابہ تھے ان کو فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے یہ جو خطبہ دے رہا ہے کون ہے؟ توجہ کرے, کیا فرمانے تمہیں معلوم ہے یہ جو منبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہے کون ہے؟ اب وہ حیران ہوئے کہ ساری جانتے کون ہے, آپ عجیب سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کون ہے. فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہمارا غلام عمر ہے, یہ ہمارا غلام عمر ہے, یہ ہمارا غلام ہے. اب اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرت امام حسین کے تقریباً ہم عمر تھے. انہوں نے یہ بات سنی. سیدنا فاروق اعظم جو خطبے سے فارغ ہوئے گھر آئے تو بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے آ کر بتایا کہ حضرت امام حسین نے تو آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ ان کے غلام ہیں. اللہ اکبر, ناراض نہیں ہوئے, چہرے مبارک پہ عجیب قسم کی مسکراہٹ. فرمانے لگے بیٹا دوڑ کر جا اور جا کر شہزادے کو کہہ کہ یہ بات لکھ کر دے کہ عمر ہمارا غلام ہے. یہ رائٹنگ میں دے, یہ لکھ کر دے کہ عمر ہمارا غلام ہے. حضرت عبداللہ بن عمر پہلے ہی حیران تھے, پھر والد کی طرف سے اس سے بڑی بات کہ لکھوا کر لاؤ. اب وہ آئے, آ کر کہا کہ حضرت آپ نے یہ بات فرمائی میرے والد کے بارے میں کہ ہمارا غلام ہے. تو کہا ہاں ہمارا غلام ہے. پھر فرمایا ابا جی چاہتے ہیں کہ آپ یہ لکھ کر دیں. فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ. وہ تختی یا قلم جو بھی اس وقت تھا وہ لایا گیا. آپ نے اس پر لکھ دیا کہ حضرت عمر ہمارا غلام ہے. لکھ دیا. فرمایا یہ لو. جب وہ لکھا ہوا کاغذ حضرت عمر کے پاس آیا تو رونے لگ گئے. فرمایا بیٹا میری نجات کے لیے یہی کافی ہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن میں یہ حکہ رکھ دینا, مجھے امید ہے اسی حکے سے اللہ مجھے معاف فرما دے گا. میری نجات کے لیے شہزادے کی تحریر ہی کافی ہے. حالانکہ یہ وہ صحابی ہے جو اشرا مبشرہ میں سے ہے. عمر جانتے ہو کون ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اتنا بڑا صحابی, لیکن ایک محبت, ایک عقیدت, ایک احترام اس قدر. فرمایا شہزادے نے جو لکھ کر دیا ہے میرے کفن میں رکھ دینا, میری نجات کے لیے یہ حکا ہی کافی ہے. بس اتنا پیار فرمایا کرتے تھے حضرات حسنین کریمین سے. تو ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے, ان سے پیار کرنا اللہ کے رسول سے پیار کرنا ہے. لیکن حضرات سے ان سے پیار محبت عقیدت رکھے وہ اللہ کے نبی کی دعا کا مستحق ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہو کہ کتنے بڑے محدث, سب سے زیادہ احادیث جو نقل کی گئی ہیں کتابوں میں ان کے سب سے زیادہ راوی حضرت ابو ہریرہ. ایک جنازے میں حضرت امام حسین کے ساتھ ہے, جنازہ پڑھا, جنازہ بہت طویل, گرمی بڑی شدید. جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ایک درخت آیا تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے. فرمایا کہ شہزادو یہاں ذرا تھوڑی دیر آرام کر لیں, بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے, گرمی ہے, آپ تھوڑی سی دیر یہاں آرام کر لیں, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. تو حضرت امام حسن یوں درخت, امام حسین یوں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ہماری طرح وہ ہر ٹائم سوتے نہیں تھے, ان کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا. جب بھی موقع ملتا نیند آ جاتے تھے. یہ ٹیک لگا کر جب بیٹھے تو نیند آ گئی, سو گئے. ٹیک لگائے لگے سو گئے, ایک تھکاوٹ, پھر درخت کا سایہ, ٹھنڈی ہوا چلی تو نیند آ گئی. اللہ اکبر, جب نیند, حضرت امام حسین نیند میں ہے, توجہ کرے,
ادھر سے سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے کپڑا اتارا، سر مبارک سے کپڑا اتارا اور امام حسین کے قدموں کی دھول صاف کرنے لگ گئے۔ وہ سفر کی وجہ سے جو قدموں پر دھول تھی، ہم کیا محبت کرنے والے، ہم تو جھوٹے ہیں، ہم تو دعوی کرتے ہیں، بس ان کی زندگی کبھی نہیں اپناتے۔ محبت یہ لوگ کرتے تھے، اپنے اس چادر سے جو سر پر رکھتے تھے قدموں سے سفر کی دھول صاف کر رہے ہیں، اس گرد و غبار کو ہٹا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نرم پاؤں پہ جب ابو ہریرہ کا ہاتھ آیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے، دیکھا کپڑا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا محدثین میں بڑا نام ہے، حدیث بیان کرنے میں بڑا نام ہے، رسول اللہ کے شاگردوں میں بڑا نام رکھنے والے، جنہوں نے قرآن اللہ کے نبی سے یاد کیا، جنہوں نے حدیث رسول اللہ سے یاد کی۔ جب اس صحابی کو دیکھا قدموں کی دھول صاف کر رہے ہیں، فوراً ہی گئے، فرمانے لگے چاچا جی کیا کر رہے ہو، چاچا جان یہ کیا کر رہے ہو، اتنا بڑا آپ کا درجہ ہے، اتنی بڑی آپ کی شان ہے، اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے، آپ کیا کر رہے ہو، میرے قدموں پر، میرے پاؤں پہ اپنی چادر مبارک کو رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، فرما بھتیجے منع نہ کرو، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہوا، تمہارے نانا سے سنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ فرمایا اے اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہو اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، یا اللہ جو ان سے پیار کرنے والا ہو آپ بھی اس سے پیار کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، فرما میرے بھتیجے آپ کی محبت تو اللہ کے نبی کی محبت ہے، آپ کا احترام اللہ کے نبی کا احترام ہے۔ فرمانے لگی مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ منظر بھی یاد ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرما رہے ہیں اللہ کے نبی چلتے چلتے سیدہ فاطمہ کے گھر آئے، گھر آنے کے بعد فرما بیٹی میرے بیٹے کہاں ہے، نواسے کہاں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنی دیر کے بعد حضرات حسنین کریمہ دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی زمین پہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی زمین پر بیٹھے، اپنے نواسوں کو سینے سے لگایا، اپنے نواسوں کو سینے سے چمٹایا، چمٹانے کے بعد فرمانے لگے، فرما میرے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ فرمائے تمہاری محبت تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آخری بات میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی کرتے، اللہ کے رسول بھی کرتے، سارے صحابہ بھی کرتے، حسنین کریمین سے اللہ بھی الگ ہی محبت کرتا تھا۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے یا اللہ آپ کے نبی کی صحبت میں جانے کو دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے نبی کے پاس جاؤں، سلام کر کے آؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، اجازت ہے۔ وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ زمین پہ آیا، وہ بھی اجازت ملنے کے بعد۔ جب وہ بارگاہ رسالت میں آیا، سلام عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا فرشتے جاؤ سلام بھی کر کے آؤ، اور میرے حبیب کو میرا سلام بھی کہنا اور میرا پیغام بھی دینا۔ یا اللہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا میرے حبیب کو جا کے بتانا کہ میرے حبیب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ میں نے اسے جنت کی ساری خواتین کا سردار بنا دیا ہے، یہ میرے حبیب کو جا کے بتا کے آؤ۔ یا اللہ اور کیا بتانا ہے؟ فرمایا جا کر یہ بھی بتاؤ آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، آپ کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
اب توجہ کرے، ماں جنتی عورتوں کی سردار، توجہ رکھے، ماں کن کی سردار؟ جنتی ساری عورتوں کی سردار والدہ سیدہ فاطمہ، ولیوں کے سردار سیدنا علی المرتضیٰ، ولایت کے امام، اور نانا سارے نبیوں کے سردار، نانا سارے نبیوں کے سردار، اور نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کتنی اعلیٰ نسبت، کتنا اعلیٰ تعلق قائم ہوا ہے۔ ان حسنین کریمین سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کرتے ہو نا سارے؟ اللہ ان کی صحیح محبت نصیب فرمایا۔ اب آپ سے چھوٹی سی محبت کا تقاضا، کل بروز ہفتہ 10 محرم الحرام ہے، ہم نے اسی حوالے سے مسجد میں عظیم الشان محفل منعقد کی ہے الحمدللہ، جس میں 2 نعت خواں بہترین، معمولی نہیں، بڑے اچھے نعت خواں جن کا ٹائم لیا گیا وہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نعت سنیں گے، بیان کے لیے بھی تشریف لائیں گے۔ اس کا وقت ہم نے تھوڑا سا بدلا ہے کیونکہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ہم نے اب وقت رکھا ہے عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک کا وقت۔ چھٹی کا دن ہے نا، کل ویسے بھی چھٹی ہے، تو کچھ وقت آپ اہل بیت کے ذکر میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ عصر کی نماز آپ یہاں ادا کریں، ایک نعت خواں کی نعت عصر کی نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ، ایک بیان عصر کی نماز کے بعد ہوگا جس میں شہادت امام حسین۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ شہادت امام حسین، کیونکہ کل کی نسبت سے اسے پوری تفصیل سے ذکر کروں کہ شہادت کیا ہے، شہادت کا پس منظر کیا ہے۔ اس جمعے کے بیان میں سارا بیان نہیں کر سکتا۔ عصر کی نماز کے بعد ایک نعت خواں کی نعت ہوگی اور ایک بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد ایک نعت خواں کی نعت اور ایک بیان ہوگا۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ پورے وقت پہ ادا کی جائے گی 9 بجے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد میں نے خود ایک محفل میں شرکت کرنی ہے۔ اب بتاؤ سب ساتھیوں کا ہے ارادہ انشاءاللہ تعالی؟ خود بھی شرکت کرنی ہے، دوست احباب کو بھی شریک کرنا ہے کہ بھئی ہم نے عصر کی نماز مسجد میں جا کے ادا کرنی ہے۔ اہل بیت کا ذکر سنو گے ایمان تازہ ہوگا، ان کا ذکر سنو گے محبت دل میں پیدا ہوگی، جب ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی انشاءاللہ اللہ کے نبی کی بھی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ آخری بات، جو 10 محرم الحرام کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس خرچ کی وجہ سے اللہ پورے سال رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو جو خرچ کرتا ہے، خاص طور پر اہل خانہ گھر والوں پر یا جیسے بھی کوئی خیر خیرات، فرمایا پورے سال اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی خرچ کرنے کا